بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان کی روح اس دنیا سے چلی جاتی ہے، جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہے وہ ختم ہو چلے جاتے ہیں. وہ اب نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پھر بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہتی ہیں. ان میں سے ایک ہے صدقۃ جاریۃ، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی اولاد جو آپ کے لیے اولاد ایسی جو نیک صالح اولاد ہو اور نیکی کا ذریعہ بن رہی ہو آپ کے لیے، اور تیسرا فرمایا کہ اگر انہوں نے پیچھے کوئی علم کی نالج کی لیگیسی چھوڑی ہو. اور میں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ عورت کی اصلاح سے پورے معاشرے میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں عورت چونکہ انسان کی سب سے پہلی تربیت گاہ اسلام، انسان کی سب سے پہلی تعلیم گاہ ہی کسی عورت کی گود ہے، ماں کی گود ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان کی والدہ جو ہے اس کی جو تربیت کرتی ہیں وہ اس کا اثر آپ کو پوری سوسائٹی میں نظر آتا ہے. تو یہ ایک مرد جب ایک بیوی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کو یہ سوچتے ہوئے انتخاب کرنا چاہیے کہ میں صرف اپنے لیے ایک جیون ساتھی کا انتخاب نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک والدہ کا انتخاب کر رہا ہوں. تو اگر وہاں سے ہم یہ سوچ اپنے ساتھ رکھیں، اپنے جیون ساتھی کے انتخاب میں اپنی چوائسز کو رائٹ رکھیں، اپنے انتخاب کو اسلامک ویلیوز کے ساتھ اگر اپنائیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کی اہلیہ، آپ کے بچوں کی والدہ ایک نسل کی آبیاری کرنے کے قابل ہوں گی. بے شک بے شک، ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. مولوی صاحب، مولانا صاحب بہت مختصر اور بہت اچھی آپ جامع بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو، جزاک اللہ. آج کے معاشرے میں عورت کے مقام کو سب سے زیادہ کون سی چیزیں مجروح کر رہی ہیں؟ جی سب سے پہلے یہ کہ میں جو دیکھتا ہوں کہ آج کے دور میں ایک غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں عورت کوئی ڈیفرنٹ مخلوق ہے، کوئی مختلف مخلوق ہے، ہم ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہم اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں اسلام کے ساتھ کہ اسلام نے عورت کو کچھ کم درجہ دیا ہے. حالانکہ میں نے جو آیت مبارکہ سب سے پہلے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. جو بھی عمل صالح کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مرد کرے گا تو مرد ایک نماز پڑھے گا تو اس کو 10 کا ثواب ملے گا، عورت 5 پڑھے گی تو اس کو 1 کا ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات عورت کو نہ پڑھتے ہوئے بھی نماز کا ثواب ملے گا. بے شک بے شک. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا جو مقام ہے وہ مرد سے بہتر ہے. عورت کو زیادہ پریولیج حاصل ہے، عورت کو زیادہ حقوق حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کمتر ہے، شاید مرد کی عزت زیادہ ہے، عورت کی عزت کم ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جیسا مرد اپنے لیے عزت کا خواہش مند ہے، اس کو چاہیے کہ عورت کے لیے بھی اسی طرح کی عزت کا اظہار کرے. گھر میں جس طرح ہم مرد سمجھتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں، عورتیں بھی تھکتی ہیں. ہم مرد سمجھتے ہیں کہ رمضان میں صرف تراویح ہمارے لیے ہے، تلاوت ہمارے لیے اور سارے کام باہر کے ہم نے کرنے اور اپنی اہلیہ کو کچن میں اکیلے چھوڑ کے نکل جانا ہے. بالکل ایسے جیسے وہ تھکیں گی نہیں، جیسے ان کو مسجد جانا اچھا نہیں لگتا، جیسے ان کو تراویح میں جانا اچھا نہیں لگتا، حالانکہ ان کو ہم سے زیادہ اچھا لگتا ہے. ان کو ہم سے زیادہ عورتوں کا عبادت میں دل زیادہ لگتا ہے. تو یہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ عورت کو اس کا مقام دیتے ہوئے، ان کے آرام کا احساس کرتے ہوئے ان کو اس قابل کیا جائے کہ وہ اپنی عبادات کر سکیں اور ایک عزت دار زندگی گزاریں.